مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم وکٹری، ایک عظیم فتح عطا فرمائی اور کفار کو ذہن شکست ہوئی، تو مسلمانوں کے ہاتھوں بہت سارے قیدی آئے، تو ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جن کا نام تھا حضرت عباس، جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بھی موجود تھے۔ ہوا یہ کہ مشورے سے، یعنی مسلمانوں کا مشورہ ہوا، جب قیدیوں سے تاوان طلب کرنے کا کہا گیا تو حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ محمد تم مجھ سے تاوان مانگتے ہو، تم جانتے ہو کہ پورے مکے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں تھا۔ جس طریقے سے ہم لوگ اپنی فائنینشیل پوزیشن ظاہر نہیں کرتے اور دنیا کے سامنے یہی شو کرتے ہیں کہ جی ہم پریشان ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، فائنینشیلی ویک ہیں، ایسے ہی حضرت عباس نے اپنا مال بچانے کے لیے اس وقت جب وہ ایمان کی حالت میں نہیں تھے، اس وقت آپ نے کہا کہ محمد تم تو جانتے ہو، میرے بھتیجے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ پورے مکے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے، تو میرے پاس کہاں سے مال آئے گا جو میں تمہیں تاوان کے طور پر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے اور حضور نے مسکرا کر ایک ایسی بات کہی جس پر حضرت عباس حیران ہو۔ حضور نے فرمایا چچا جان اس بات کو رہن دیں کہ آپ سب سے غریب ہیں، آپ یاد کریں جب جنگ بدر کے لیے آپ یہاں پر تشریف لا رہے تھے تو آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل جن کا نام ہے ان کو کیا کہا تھا کہ جو سونے کی اینٹیں ہیں ان کو دفن کر دینا تاکہ جنگ میں اگر میں واپس نہ آ سکوں تو میری اولادوں کے کام آ جائے۔ تو وہ سونے کی اینٹ تو آپ کے پاس موجود ہے نا، جس کو دفنانے کا حکم آپ اپنی زوجہ کو دے کر آئے۔ جب یہ بات حضرت عباس نے سنی، یہ غیب کی خبر سنی، تو حیران رہ گئے، اور شاعر نے کیا کہا کہ جناب حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے وہ دلوں کی خبر بھی ساری، خیال آیا مسلمان ایک و بد پہچانے جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ تو حضور کی اطلاع جو غیب پر مبنی تھی، یہ دیکھ کر حضرت عباس اسی وقت حضور کے دست رحمت پر مسلمان ہو۔ پتہ لگا کہ ہم حضور سے جتنا کچھ چھپا لیں میرے نبی سب جانتے ہیں، ہم حضور سے جتنی باتیں پوشیدہ رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ حضور کو خبر دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو ہمارا اپنے نبی کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے اس سے بھی بڑھ کر ہمارے نبی ہمیں پہچانتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔